استحاضہ کی تعریف: جس عورت کی شرمگاہ سے مسلسل خون بہہ رہا ہو یا تھوڑی دیر کے لیے رک جائے اور پھر بہنا شروع ہو جائے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ حیض اور نفاس کے خون کے درمیان فرق: حیض کا خون، استحاضہ کا خون کالے رنگ کا گاڑھا ہوتا ہے، سرخ رنگ کا پتلا خون ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے۔ استحاضہ کے خون میں کوئی بدبو نہیں ہوتی۔ حیض کا خون جمتا نہیں، وہ جم جاتا ہے، رحم کی انتہا سے نکلتا ہے، رحم کی ابتدا یعنی شروع سے نکلتا ہے۔ صحت اور طبیعت کا خون ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلتا، بیماری اور عدم صحت کی وجہ سے یہ خون آتا ہے۔ خاص اوقات میں نکلتا ہے، اس کے کوئی خاص اوقات نہیں ہوتے۔ مستحاضہ عورت کے احوال: پہلی حالت یہ ہے کہ استحاضہ کے خون سے پہلے اس کی حیض میں مقرر اور خاص عادت تھی، تو اس صورت میں اس کی عادت کے مطابق یعنی جتنے دن اس کو پہلے حیض آتا تھا اس کو حیض شمار کیا جائے گا اور باقی کو استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں پاک نہیں ہوتی، یعنی مجھے مسلسل خون آتا تھا، کیا میں نماز نہ پڑھوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، نہیں، یہ رگ ہے، البتہ جتنے دن آپ کو پہلے حیض آتا تھا اتنے دن آپ نماز چھوڑ دیا کرو، پھر غسل کر لیا کرو اور نماز پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اس کی حیض کے خون کے حوالے سے کوئی خاص عادت تو نہ ہو، البتہ وہ حیض اور استحاضے کے خون میں فرق کر سکتی ہو۔ اس صورت میں وہ تمیز اور فرق پر عمل کرے گی۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے کہ ان کو استحاضہ کا خون آتا تھا، تو اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کو کالا سیاہ خون آئے تو یہ حیض ہے، تو اس کے آنے کے وقت آپ نماز نہ پڑھنا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ کو کالا سیاہ خون آئے تو یہ حیض ہے، تو اس کے آنے کے وقت آپ نماز نہ پڑھنا، اور جب اس کے علاوہ خون آئے تو وضو کر لینا اور نماز پڑھنا، کیونکہ یہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ رگ ہے، یعنی استحاضہ کا خون ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ نہ اس کی کوئی عادت مقرر ہو اور نہ ہی وہ تمیز اور فرق کر سکتی ہو، بس یہ عورت عام عورتوں کی عادت پر عمل کرے گی اور مہینے میں سے 6 یا 7 دن حیض کو شمار کرے گی، یعنی جس دن سے خون جاری ہونا شروع ہو گیا اس دن سے 6 یا 7 دن حیض کے شمار کرے گی اور باقی مہینہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا سے فرمایا، بس آپ 6 یا 7 دن حیض کے شمار کریں اور اس کے بعد غسل کر لیں، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ پاک ہو گئی ہو۔ پھر 23 یا 24 دن نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا، اور یہ دونوں کام آپ کے لیے جائز ہیں، اور ہر مہینے میں اسی طرح کرنا جس طرح دوسری عورتیں کرتی ہیں، یعنی حیض کے بعد جب پاک ہو جاتی ہیں تو غسل کرتی ہیں اور نمازیں اور روزے رکھتی ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کی عادت بھی ہو اور وہ تمیز اور فرق بھی کر سکتی ہو، تو یہ عورت عادت پر عمل کرے گی، کیونکہ عادت یادداشت کے زیادہ قریب ہے تمیز سے، البتہ اگر اسے عادت بھول گئی ہو تو تمیز اور فرق پر عمل کرے گی۔ مسائل: اگر عورت کو حیض کے زمانے اور وقت کا علم ہو، البتہ اس کو حیض کے دن بھول جائیں، تو وہ عام عورتوں کی عادت کے مطابق اپنے دن شمار کرے گی۔ نمبر 2، اگر اس کو حیض کے دن تو یاد تھے، البتہ حیض کا زمانہ بھول گئی، یعنی یہ بھول گئی کہ حیض مہینے کے شروع میں آتا تھا یا آخر میں، تو وہ شروع مہینے سے حیض کے دن شمار کرے گی۔ اور اگر وہ کہے کہ درمیانے مہینے میں اسے حیض آتا تھا لیکن تحدید یعنی معین نہ کر سکتی ہو، تو بالکل نصف سے حیض کے دن گننا شروع کرے گی۔ نمبر 3، اگر مستحاضہ عورت کے حیض کے دن گزر گئے تو وہ غسل کرے اور اپنے شرمگاہ میں کپڑا یا روئی وغیرہ رکھ لے، اور اس پر طہر کے احکام جاری ہوں گے، بس وہ نمازیں پڑھے گی، روزے رکھے گی، اور وضو کرنے کے بعد اگر اس کا خون بہتا ہے
تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ وہ معذور ہے اور باقی میں اس کی 3 صورتیں ہیں۔